خوش آمدید ناظرین. وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ احادیث مبارکہ میں دودھ سے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں دودھ کو دوا بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے. ایک ابھی اس سے پہلے بات تھی کہ بخار والے اور سر درد والے اسے نہ پئیں. اس کی وجہ اس کی چکنائیاں ہیں جو ان دو امراض میں یقیناً مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس میں پانی ملا لیا کرو، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. طبرانی کی ایک حدیث، اس میں بھی گائے کے بارے میں یہی کہا گیا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا مکھن دوا ہے، اس کا گوشت بیماری ہے. ابو نعیم مستدرک الحاکم، اس میں یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے: تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، یہ اور مکھن مفید دوائی ہیں، البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے. اب یہ دیکھیے، گوشت تو ہم کھاتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے بیماریاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو بیمار نہیں ہوا کرتے تھے، ہم بیمار کیسے ہو گئے؟ تو صحابہ کرام نے میرے خیال میں کبھی میں نے کسی حدیث میں کسی واقعے میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے گائے کھائی ہو. اونٹ وغیرہ کے حوالے سے بات ہو، احادیث میں اس کی اجازت بھی ہے. اب وہ لوگ ان علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہم بات کریں گے انڈیا کی، کہ وہ گائے کاٹنے پر ان کے ہاں اکثر جھگڑے ہوا کرتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں ہم نے ہر صورت میں گائے ذبح کرنی ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک بھگوان ہیں، ایک ہماری ماتا کا درجہ رکھتی ہے، اسے نہ کاٹو. اب یہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ نہ تو اسلام اجازت دے رہا ہے مسلمان کو کہ گائے کھائی جائے، گائے کاٹی جائے، گائے ذبح کی جائے، نہ ہندوؤں کا دھرم ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی کریں. اب یہ یہاں پر مسلمان اس لیے غلط ہیں کہ اگر وہ اسلامی فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کوئی اسلامی ذبیحہ کیا جائے گا اور اس گائے کو کھایا جائے گا، اسلام سے اس جھگڑے کا کوئی تعلق نہیں. یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ہے، ان کے جذبات ہیں، ان کے ایموشنز ہیں، وہ اسے کھائیں نہ کھائیں. اسلام سے گائے کھائے جانے کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی اسلامی جہاد سمجھ کر ہندوؤں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے گائے کاٹنے پر اور ضد کرتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں گائے کاٹنی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ دو احادیث ہم نے پڑھی، ان میں منع کیا گیا ہے گائے کے گوشت کو. لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی گائے کا گوشت بہتر نہیں ہے، مجبوری میں کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جہاد نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی خاطر یہ جو وائلنس پیدا کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر، یہ مسلمان اس حوالے سے غلطی پر ہیں. اونٹ کے دودھ کے حوالے سے بھی